اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو مقدس قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی ہماگیر ہے، آفاقی نظام ہے اس قرآن کا، اور ظاہر سی بات ہے قرآن جو دنیا کے اندر آیا تو وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا۔ اللہ قرآن کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے قرآن سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا خیر ہے۔ قرآن کے مطابق جس نے اپنی زندگی گزاری تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہوا، آخرت کے اندر بھی وہ فوز و فلاح کو پہنچ گیا۔ اب اسی قرآن میں اللہ نے احکامات دیے ہیں ہمیں عمل کرنے کے لیے، اور ہماری جو نسل ہے آنے والی، ہماری اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے، ان کو زندگی گزارنے کے اصول، رہنما اور آئیڈیل اللہ نے قرآن میں ہمیں دیے۔ اللہ نے کہیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوزخ کی آگ کیسی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ھدی للکافرین، دوزخ کفار کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ تبلیغ لے کر کے چلیں، آپ اللہ کے احکامات دوسروں تک تو پہنچاتے رہیں مگر خود ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہو، عمل نہ کریں ان کے اوپر، تو اللہ نے اس سے انکار فرمایا۔ خود بھی ان کے اوپر عمل کرو، اور تمہاری ماتحتی میں جو زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے بھائی بہنوں کی اولاد ہے، یا تمہارے محلے کے ہیں، پڑوس کے ہیں، جس جگہ پر تم رہتے ہو وہاں تمہاری کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ثواب ان کے دلوں میں اجاگر کرو، اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہو جائیں۔ دیکھو آج اگر آپ اور ہم ایک بات پر غور و فکر کریں، دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں، ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ بے رہروی کا شکار ہے، کفر کی، ارتداد کی ذلت میں ہماری اولاد ڈوب رہی ہے، ڈوبتی جا رہی ہے، اور ہم ہیں خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔
اپنی اولاد کا فکر نہیں، ان کی اولاد کا فکر نہیں، بلکہ آج ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر خود دوزخ کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑے کر رہے ہیں، بلکہ ان کو دوزخ میں دھکیل رہے ہیں۔ دیکھو، غور کرو، سوچو اور سمجھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کی اولاد ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق نبی ہیں، حضرت یعقوب نبی ہیں، اور آگے نسل میں نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لختے جگر ہیں، وہ بھی نبی ہیں، مگر جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، اور کی عبادت کر لیں گے، ہم عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اس کی، اور جو آپ کے آبا و اجداد کا معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ بابا قرار نہیں آتا، پھر پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں یہی، حالانکہ ان کی صلب میں نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی صلب میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے، مگر پھر بھی اتنی فکر ہے۔ دیکھو، آج امتداد کی ہوا چل رہی ہے، چلائی جا رہی ہے، دور آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ وہ آئے گا فتنوں کا دور ہوگا، صبح جب سورج طلوع ہوگا اپنے ساتھ بہت سے فتنے لے کر کے طلوع ہوگا، شام کو غروب شمس ہو جائے گا، مگر وہ فتنے دنیا میں چھوڑ جائے گا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا، فتنوں کا اتنا دور ہوگا، اگر کوئی شخص گوشہ نشینی اختیار کر لے گا، فتنہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایسا دور آئے گا۔ اب ایسے دور میں سب سے ضروری اور لازمی ہے ہم اپنے ایمان کو بچا لیں، اپنی اولاد کے ایمان کو بچا لیں۔ کیا سوچ لیا آپ نے؟ کیا اسلامی نام رکھ لینا یہ ضامن ہے کہ ہم اسلام پر قائم رہیں گے؟ کیا سوچ لیا ہم نے؟ کیا چند تسبیح کے دانوں کو پڑھ لینا، اللہ اللہ جپ لینا، کیا یہ علامت ہے دخول جنت کی؟ نہیں نہیں، ایمان ہو، اعتقاد پختہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا وہ اقرار کرتا ہو، یہ ہے دخول جنت کا ضامن۔ ارتداد کی ہوا میں اس وقت ہماری اولاد اور بطور خاص ہماری بچیاں علامہ الحفیظ، آج ان کی اللہ حفاظت کرے، ارتداد کی لپیٹ میں وہ آتی جا رہی ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔